معزز حاضرین، ہمارے مقررین میں ایک خوبصورت شہر دارجلنگ بنگال سے تشریف لائے ہوئے جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت اقدس جناب سعد النجیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ آپ حضرات کی سنجیدگی اور آپ حضرات کی حاضری یہ چاہتی ہے کہ حضرت کا پرمغز بیان ہو جائے۔ میں گزارش کرتا ہوں حضرت سے تشریف لائیں۔ دل جلوہ گاہ برق تجلی بنائیں ہم، دل جلوہ گاہ برق تجلی بنائیں ہم، تشریف لائیں آپ تو پلکیں بچھائیں ہم۔ گزارش کرتے ہیں حضرت سے تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ ایک اعلان ضروری ہے۔ جلسے کے منتظمین نے سائیکل اسٹینڈ کا جو نظم کیا ہے، جو احباب موٹر سائیکل اور سائیکل لے کر آ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ منتظمین کے مشورے کے مطابق اپنی گاڑیاں کھڑی کریں۔ اسی میں آپ حضرات کے لیے بھی سہولت ہے اور انتظام کرنے والوں کے لیے بھی سہولت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک اعلان ہے۔ یہاں اسٹیج کے داہنی طرف پنڈال کے اندر مسجد بلالی کے تعاون کے لیے اسٹیج بنا ہوا ہے۔ جو حضرات تعاون کرنا چاہیں جلسے کے اختتام پر اس پنڈال میں پہنچ کر تعاون فرمائیں۔ جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں بھائی۔ آخر جلسے تک یہ اعلان کرنا یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ یہ جلسہ آپ کا ہے، آپ کو چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور جلسے کے ختم ہونے تک بیٹھے رہیں۔ جب دعا ہو تب یہاں سے نکل کر جائیں۔ بیٹھ جائیں جلدی سے۔ یہ با ادب لوگوں کی مجلس ہے، یہ مبارک پور کی سرزمین جہاں کے لوگ تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ کسی طرح آپ لوگوں کے لیے مناسب نہیں کھڑے رہنا، بیٹھیں اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں۔ اتنی دور دراز سے بڑی مشکلوں اور مشقتوں کو برداشت کر کے ہمارے مہمانان کرام ہماری دعوتوں پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہماری اچھی تہذیب لے کر کے جائیں گے اور ملک کے کونے کونے میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ آپ تشریف رکھیں، اپنی اچھی تہذیب کا ثبوت دیں، بیٹھیں آخر تک۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعصمك من الناس. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمنعني منك ربي الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. محمد کے خصائل کو میں کیسے یوں بیان کر دوں کہ بحر بے کراں کوئی کوزے میں رواں کر دوں. کوئی بھی دعویٰ کر سکتا نہیں ایسی روانی کا. سمندر سے سمجھ لینا یہ قطرہ ایک پانی کا.
محفل ذکر نبی کا منظر کیسا لگتا ہے، سامنے خود ہو جیسے آقا ایسا لگتا ہے، کوچے میں سرکار کے کیوں ہے لوگوں کا اتنا ہجوم، کوچے میں سرکار کے کیوں ہے لوگوں کا اتنا ہجوم، ان کی دید کا سارا زمانہ پیاسا لگتا ہے، سامنے خود ہو جیسے آقا ایسا لگتا ہے، ان کی سخاوت کا کیا کہنا، وہ ہے بڑے جواد، ان کی سخاوت کا کیا کہنا، وہ ہے بڑے جواد، ان کی عطا کا ایک قطرہ بھی دریا لگتا ہے، سامنے خود ہو جیسے آقا ایسا لگتا ہے۔ اتنا خوبصورت جلسہ ہے کہ لگ رہا ہے کہ جلسہ نہیں اجتماع ہے۔ بہت عظیم سامعین، چمکتی ہوئی ٹوپی، چمکتی ہوئی پیشانی، میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نبی کی خاطر انگلی کٹا کر کے گردن بچائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہی دیکھنا تھا۔ خیر، دو چار سوال ہیں آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ نبی کا روضہ کہاں ہے؟ دونوں کے درمیان میں فاصلہ کیوں ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ بیابان میں، ریگستان میں لاکھوں کروڑوں کبوتر کہاں سے آئے؟ مکے میں لاکھوں کروڑوں کبوتر کہاں سے آئے؟ علامہ زرقانی کے حوالے سے یہ دوسرا سوال ہے۔ اللہ کے رسول کو قرآن نے چراغ کہا ہے، چاند نہیں کہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ نبی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، وہ دو ٹکڑے الگ ہی ہیں یا اللہ نے ملا دیے؟ یہ میرا چوتھا سوال ہے۔ اللہ نے معراج میں نبی کو بلایا دو وجہ سے، وہ پہلی اور دوسری وجہ کیا ہے؟ یہ میرا پانچواں سوال ہے۔ اور آخری سوال ہے، جس سال نبی پیدا ہوئے اس سال 64 لاکھ مربع میل زمین پر کسی ماں نے بیٹی کو جنم نہیں دیا، سب نے بیٹے کو جنم دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آخری سوال ہے، سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر، اگر آپ نے یہ غلطی کی تو ہم جنازہ پڑھا ہی دیں گے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ خانہ کعبہ مکے میں ہے اور نبی کا روضہ مدینے میں ہے، دونوں کے درمیان میں 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا فاصلہ کیوں رکھا؟ جہاں خانہ کعبہ ہے وہیں اگر نبی کا روضہ ہوتا تو عاشق کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کے روضے کو خانہ کعبہ سے فاصلے پر رکھا ہے۔ دوسرا سوال آپ کی خدمت میں تھا، مکہ بیابان ہے، ریگستان ہے، اس علاقے میں لاکھوں کروڑوں کبوتر کہاں سے آئے؟ علامہ زرقانی فرماتے ہیں غار ثور میں جب نبی آئے ایمان بچانے کے لیے تو نبی کی حفاظت میں کبوتر کے جوڑے نے انڈا دے دیا تھا۔ نبی کی حفاظت میں جس کبوتر کے جوڑے نے انڈا دیا تھا اسی کی نسلوں میں اللہ نے برکت دیا، لاکھوں کروڑوں کبوتر جو نظر آ رہے ہیں مکے میں اسی جوڑے کی نسل ہے۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو چاند نہیں کہا، چراغ کہا۔ چراغ اور چاند میں برابر ایک خوبی ہے، روشن کرتا ہے، دوسرے کو بھی خود روشن ہوتا ہے، دوسرے کو روشن کرتا ہے، لیکن ایک خوبی جو چراغ کے اندر ہے وہ چاند کے اندر نہیں ہے۔ ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے،
ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو چراغ کہا ہے، چاند نہیں کہا۔ نبی نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ 2 ٹکڑے آج تک اللہ نے الگ رکھے ہیں، ملایا نہیں، تاکہ اپنے نبی کا معجزہ قیامت تک باقی رہے، ختم نہ ہو جائے۔ ایک سوال خوبصورت آپ کی خدمت میں تھا کہ نبی کو معراج ہوئی 2 وجہ سے۔ اللہ کے رسول عرش پر گئے، عرش کے بعد دنیا ختم ہے، عرش کے نیچے ساری دنیا ہے، عرش کے اوپر کوئی دنیا نہیں۔ اللہ کو بتانا تھا کہ عرش کے بعد کوئی دنیا نہیں، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ آخری نبی ہے۔ دوسری وجہ، معراج میں اللہ نے نبی کو بلایا، دنیا نے ذلیل کرنا چاہا، اللہ نے عزت کی چوٹی پر بلا کر کے دنیا کو سمجھانا چاہا، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو تم ذلیل کرنا چاہتے تھے دیکھو ہم عزت کی چوٹی پر لے کر کے آ گئے۔ 64 لاکھ مربع میل زمین جزیرۃ العرب ہے۔ جس سال نبی پیدا ہوئے اس سال کسی عورت کو اللہ نے بیٹی نہیں دیا۔ اس زمانے میں دستور تھا بیٹیوں کو زندہ قبر میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ نبی کی آمد ہو رہی ہے، رحمت بن کر کے آ رہے ہیں، خدا کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ جو نبی رحمت بن کر کے آئے ان کی آمد پر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جائے، اس لیے اللہ نے ہر عورت کو بیٹا دیا، بیٹی نہیں دیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، سب کام پہلے ہوگا، جمعہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ خیر اٹھائیے، دیکھیں کب بیدار ہوتے ہیں آپ۔ لکھنؤ جانا آپ کو نصیب نہیں ہوگا، سیدھا رانچی پہنچیں گے آپ۔ کیا جانے کوئی رفعت و عظمت رسول کی، اللہ خود ہی کرتا ہے مدحت رسول کی۔ باطل ہر ایک دور میں ہوگا ذلیل و خوار، باطل ہر ایک دور میں ہوگا ذلیل و خوار، قائم صدا رہے گی شریعت رسول کی، قائم صدا رہے گی شریعت رسول کی۔ دل سے آپ کو دعا دے رہا ہوں، اتنا بڑا مجمع ہے، کہیں گیدرنگ نہیں ہے، ایسا سناٹا ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہاں لوگ بیٹھے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ یہ جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ نبی کو امت سے کتنی محبت تھی، یہ پیغام 3 منٹ میں آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوری زندگی آذان نہیں دی ہے، آذان دلوائی ہے، آذان نہیں دی ہے۔ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ نبی اگر آذان دیتے تھے کہتے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اگر لوگ نہیں آتے تو ڈائریکٹ گنہگار ہو جاتے۔ نبی نہیں چاہتے تھے کہ اپنی امت کو ڈائریکٹ گنہگار بنائے، اس لیے دوسرے سے آذان دلوائی، خود آذان نہیں دیا۔ صحابی سو رہے تھے مسجد میں، حضرت علی سے کہا کہ تم جگا دو، آپ نے نہیں جگایا۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو پہلے پہنچے تھے اور نیکی میں آپ سبقت کرتے ہیں، آپ نے خود نہیں جگایا، مجھ سے کہا جگا دو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جب سوتا ہوا آدمی جاگتا ہے تو بڑبڑاتا ہے، اگر میں اپنے صحابی کو جگاتا وہ بڑبڑاتا، نبی کی شان میں گستاخی ہوتی، میں اپنے صحابی کو گستاخی سے بچانا چاہتا تھا۔ ابو داؤد میں لکھا ہے کہ 2 صحابی گزر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے بلا کر کے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہوں، جس کام کے لیے جا رہے تھے چلے جاؤ۔ صحابہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کے اوپر بھی ہمارا گمان غلط ہو سکتا ہے، کہ تم انسان تھے، آگے چلتے شیطان تمہارے دل میں یہ بات ڈالتا، تنہائی میں نبی کس سے بات کر رہے تھے، تم شک کرتے، تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا۔ ایک نقطے کی بات سنیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ نبی نے بکری چرائی ہے، اونٹ نہیں چرایا، بیٹھ نہیں رہا۔ نبی نے بکری چرائی ہے، اونٹ نہیں چرایا۔
اس کا راز لکھا، اونٹ چرانا آسان ہے، بکری چرانی مشکل ہے، چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے، جوڑ کر کے رکھنا پڑتا ہے اور مکمل اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، بھیڑیے سے بچانا پڑتا ہے۔ نبی کو امت حوالے کی جانے والی ہے، پہلے بکری چروائی، اس کے بعد نبی بنایا۔ امت کو شیطان بھیڑیے سے بچانا تھا، اس لیے پہلے بکری چروائی، اس کے بعد نبی بنایا۔ صرف 10 سال میں ہمارے نبی نے 9 لاکھ مربع میل زمین پر ہر کچے پکے مکان میں اسلام کو داخل کر دیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ صرف 3 کام کیا۔ پہلا کام کیا، معاف کیا، بدلہ نہیں لیا۔ دوسرا کام کیا، محبت دی، نفرت نہیں کی۔ تیسرا کام کیا، مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا، مدد کے لیے ہاتھ نہیں کھینچا۔ 3 کام کیے، 10 سال کے اندر ہر کچے پکے مکان میں اسلام کو داخل کر دیا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ایک جوان آیا نبی کی مجلس میں کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کہ سبحان اللہ، اسلام قبول کر لو۔ تو اس نے کہا حضور میری ایک شرط ہے، میں زنا کرتا ہوں، رات میں بھی زنا کرتا ہوں، دن میں بھی زنا کرتا ہوں، زنا کرنا میری عادت ہے، اگر زنا کی اجازت ملے گی تب اسلام قبول کروں گا۔ اللہ کے رسول حکیم تھے، حکمت سے بات کیا، دماغ لگا کر کے بات کیا۔ او جوان، تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، میں تم کو زنا کی اجازت دیتا ہوں۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ جوان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ ایک پنت 2 کاج، ایک وقت میں 2 کام کروں گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا او جوان میری بھی شرط سن لو، 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو، وہ کسی کی ماں نہ ہو۔ یا رسول اللہ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ کہ غور کرو، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، تمہاری بیوی اور بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کی ہستی کو فنا کر دو گے۔ لیکن یاد رکھو، تم جس عورت کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پہ، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے۔ 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے اور بڑی بیداری کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کے دل میں نبی کی عظمت اور محبت پیدا فرمائے۔ تیسرا پیغام ہے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ عمل کریں گے؟ مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر اٹھائیے، خیر دی، سمجھ میں آ رہا۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ 3 طرح کے لوگ جنت میں جائیں گے۔ پہلا آدمی جو جنت میں جائے گا بغیر حساب کتاب کے چلا جائے گا، قبولیت کی گھڑی ہے، دعا کیجئے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ دوسرا آدمی جو جنت میں جائے گا، کیسے جائے گا؟ حساب تو ہوگا مگر ہلکا پھلکا، ادھر ہلکا پھلکا حساب ہوا، ادھر جنت میں پہنچ گیا، اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ اور تیسرا آدمی جنت میں کیسے داخل ہوگا آپ کو حیرت ہوگی۔ سیرت کا جلسہ ہے، نبی کی عظمت کے حوالے سے آپ سن لیں۔
اس کی گاڑی پھنس جائے گی، اس کو روک لیا جائے گا، رات کا الگ حساب لوں گا، دن کا الگ حساب لوں گا، جوانی کا الگ حساب ہوگا، مالداری کا الگ حساب ہوگا، صحت تندرستی کا الگ حساب ہوگا۔ وہ پھنس گیا، ادھر نبی آ گئے، ادھر اس کی گاڑی پھنسی، ادھر نبی کی شفاعت ملی، گاڑی نکل گئی، جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ نبی کی شفاعت سے ہم سب کو محروم نہ فرمائے۔ ایک بات نکتے کی، جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس ہوگا۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں غم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، افسوس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد افسوس کیوں ہوگا؟ حیرت ہوگی۔ افسوس کن لوگوں کو ہوگا؟ نبی کی مجلس تھی، نبی کا نام آتا تھا، درود نہیں پڑھتے تھے۔ جب جنت میں جائیں گے تو مقام و مرتبے سے محروم ہو جائیں گے، تو دنیا میں موقع ہاتھ سے چلا گیا، جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس ہوگا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، حضرت تھانوی نے پوچھا دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، انہوں نے پوچھا کہ لوگوں تم جنت میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو ایک ہی جواب حضرت نے دیا کہ جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں لوگ؟ دنیا میں نبی کا دیدار نہیں ہو رہا، نبی سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ ایک ہی جگہ جنت ہے جہاں نبی کا دیدار بھی ہوگا، نبی سے ملاقات بھی ہوگی، اس لیے ہم عاشقان رسول جنت میں جانے کی تمنا کرتے ہیں۔ ایک آخری مثال ہے، یہ دلی ہے، دلی کی جامع مسجد آج بھی موجود ہے۔ اس مسجد کا نام کیا ہے تاریخ میں؟ قوت الاسلام۔ اس مسجد کے گیٹ پر کل بھی بھکاری بھیک مانگتا تھا، آج بھی اس کے گیٹ پر بھکاری بھیک مانگتا ہے، لیکن اس زمانے کا جو بھکاری تھا وہ عاشق رسول تھا۔ اس زمانے کا بھکاری بے شرم بے حیا ہے، اس زمانے کا بھکاری ہے۔ انگریز آیا مسجد کو دیکھنے کے لیے، پیسے کی تھیلی گر گئی، اس بھکاری نے ہاتھ سے اس کو اٹھایا، انگریز کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ بہت مدت کے بعد انگریز ہاتھ آیا، اس نے وہ تھیلی واپس دے دی، تو انگریز حیرت سے کہنے لگا کہ تم پاگل ہو یا بے وقوف ہو؟ اگر اس تھیلی کو رکھ لیتے تو 17 نسل کو بھیک مانگنے کی نوبت نہیں آتی۔ تم بے وقوف ہو یا پاگل ہو؟ کیا ہو؟ اس عاشق نے کیا جواب دیا ہے؟ زمین کے نیچے، پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ اس نے کہا کہ یاد رکھو، میں نے اتنی بڑی دولت پر لات اس لیے ماری، میں نبی کا امتی ہوں، تم حضرت عیسیٰ کے امتی ہو، اگر تمہاری تھیلی میں رکھ لیتا واپس نہیں کرتا تو اللہ کی عدالت میں مقدمہ ہوتا، ہمارے نبی ایک طرف کھڑے ہوتے، تمہارے نبی ایک طرف کھڑے ہوتے۔ جب اس عدالت میں یہ ثابت ہوتا کہ نبی کے امتی نے حضرت عیسیٰ کے امتی کا پیسہ مار لیا تو میرے نبی کا سر جھک جاتا اور ہمارے نبی کو جنت میں جانے میں دیر ہوتی، اس لیے میں نے تمہاری دولت پر جوتا مار دیا۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، رضوان تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھو، فرصت جو ملے دیکھو، کھوئی ہے میری آنکھیں طیبہ کے نظاروں میں۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں۔ تھک گئے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے، اٹھائیے، جب جلسہ ختم ہونے دیجئے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ ابھی صرف 3 پیغام ہمارے نکلے ہیں، آپ تھک گئے، ابھی تو آپ کو میدان فتح کرنا ہے۔ چوتھا پیغام سیرت کے حوالے سے آخری پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک آدمی اتنا بڑا کارنامہ کر رہا ہے،
کہ بغیر ہوائی جہاز کے ہوا میں اڑ رہا ہے، لیکن زندگی میں سنت نہیں ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مکھی کے برابر تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کفن چور نے امام اوزاعی سے آ کر کے بتایا، حضور میں نے 80% مسلمانوں کے مردے کو کھود کر کے دیکھا، کفن کھینچا، 80% مردے کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں تھا۔ امام اوزاعی نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے مرنے کے بعد قبلے کی طرف چہرہ رکھا گیا تھا اور سنت کے مطابق ان کو لٹایا گیا تھا، چہرہ قبلے کی طرف تھا لیکن قبلے سے موڑ دیا گیا، اس لیے کہ نبی کی سنت سے زندگی بھر منہ موڑتے تھے، اللہ نے مرنے کے بعد قبلے سے منہ موڑ دیا۔ یہ جلسہ جب ختم ہوگا تو لوگ گھر جائیں گے، گھر جانے کے بعد لوگ سوئیں گے، 4 طریقے سے سوئیں گے۔ 3 طریقہ سنت کے خلاف، ایک ہی طریقہ سنت کے مطابق۔ جو سنت کے خلاف اس کا عیب کیا ہے دکھانے کے لیے جا رہا، جو سنت کے مطابق ہے اس کا ہنر دکھانے کے لیے جا رہا۔ ایک آدمی تو چت جا کر کے سو جائے گا، سینہ اوپر ہوگا، پیٹھ نیچے ہوگی، یہ ہارنے والی کی حالت ہے۔ پہلوان جب اکھاڑے میں لڑتے ہیں، جو 4 چت ہو گیا وہ ہار گیا۔ نبی نے اپنے امتی کے لیے ہارنے والے کی حالت کو پسند نہیں کیا، جیتنے والے کی حالت کو پسند کیا، اس لیے چت لیٹنا سنت کے خلاف ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے سونے کا؟ لوگ سوئیں گے پیٹ کے بل سوئیں گے، پیٹ نیچے پیٹھ اوپر، یہ طریقہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ نبی کو پتا ہے یہ جہنم میں جانے والے کی حالت ہے، اللہ کے رسول نے اپنے امتی کے لیے جہنمی کی حالت کو پسند نہیں کیا، اس لیے سنت کے خلاف۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ بائیں کروٹ پر لوگ لیٹیں گے، جب دل ہوتا ہے بائیں کروٹ پہ تو دل دب جاتا ہے تو دبا کر کے نیند آتی ہے، اور ایسی نیند آتی ہے کہ آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے، کان بھی نہیں کھلتے، اذان کی صدا نہیں پہنچتی، اس لیے سنت کے خلاف ہے۔ اب ایک ہی طریقہ رہ گیا سنت کے مطابق، اس کا ہنر دیکھیے۔ جب آدمی سنت کے مطابق لیٹا تو دل لٹک گیا، جب دل لٹکتا ہے تو آنکھ سوتی ہے، کان جاگتے ہیں، جب مسجد کی صدا آتی ہے تو کان میں پہنچتی ہے، اس لیے سنت کے مطابق ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر، ہم آپ کو رانچی پہنچا کر کے چھوڑیں گے، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ مسجد سے اذان کی صدا لگ رہی ہے، اللہ کے رسول کے سامنے حضرت عائشہ آ گئی۔ آپ نے کہا مننتی تو کون ہے؟ کہا میں عائشہ۔ کہا کون عائشہ ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی۔ کہا کون ابو بکر کی بیٹی ہے؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے۔ کہا کون ابو قحافہ کے بیٹے؟ ڈر کے مارے بھاگ۔ بعد میں آ کر کے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی، آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ ابو بکر یار غار، آپ نے یار غار کو نہیں پہچانا۔ ابو قحافہ ابو بکر کے والد، آپ نے ان کو نہیں پہچانا۔ تو اللہ کے رسول کا جواب سنیے اور وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک اللہ کی بندگی کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں گھبرانا نہیں ہے، 7 خون معاف ہے، دایاں بایاں ہوتا رہے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا اے عائشہ، جب مسجد سے اذان کی صدا لگتی ہے تو میں کسی کو نہیں پہچانتا، صرف اور صرف اپنے اللہ کو پہچانتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے کتنے جادوگر آئے تھے؟ تو لکھا 3 لاکھ۔ اور کتنی رسیاں کتنے اونٹ پر لے کر کے آئے تھے سانپ بنانے کے لیے؟ تو لکھا 3000۔ 3000 اونٹ پر رسیاں لے کر کے آئے حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور 3 لاکھ کی تعداد میں سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔
حضرت موسیٰ نے پوچھا یا اللہ یہ کیا ہوا جو میرے مخالف تھے وہ موافق کیسے ہو گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان کیسے ہو گئے؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا موسیٰ وہ تمہاری نقل اتارنے کے لیے آئے تھے، تمہارا کپڑا پہن کر کے آئے تھے، تمہاری داڑھی رکھ کر کے آئے تھے، تمہارا بال تھا، تمہاری لاٹھی تھی، وہ تمہاری نقل اتار رہے تھے، اس لیے میری رحمت نے گوارا نہیں کیا تمہاری نقل پر چلنے والے کو جہنم میں داخل کر دوں۔ اس ہندوستان میں آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے جیسے آسمان پر ستارے، اور اس ہندوستان میں آپ دیکھیں گے سکھوں کی تعداد اتنی کم ہے جیسے آٹے میں بال، لیکن سکھوں کو عزت مل رہی ہے، مسلمان قدم قدم پر ذلیل ہے۔ اس کی دو وجہ ہے، سکھ میں دو خوبی ہے وہ مسلمان میں نہیں ہے۔ آپ یہاں سے لے کر کے مبارک پور سے لے کر کے پنجاب تک دکھائیے کوئی سکھ بھیک مانگتا ہوا نظر آ رہا، ایک بھی نہیں آئے گا۔ لیکن مسلمان میں ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا، بھیک کا کٹورا لے کر کے اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ پوچھنے والے نے کہا یہ بھیک مانگ رہے ہو یا فٹ بال کھیل رہے؟ شرم نہیں آتی بھیک اس طرح مانگتے ہو؟ کہ کس بات کی شرم؟ میرا دادا نیشنل فقیر تھا اور میرا باپ انٹرنیشنل فقیر ہے، یہ خاندانی پیشہ ہے۔ آپ کو سکھوں کی خوبی دکھا رہا ہوں، مبارک پور سے لے کر کے پنجاب تک کوئی سکھ آپ کو بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے۔ اور دوسری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، سکھ چاہے چھوٹی داڑھی رکھیں یا بڑی داڑھی رکھیں، سر پر پگڑی اور داڑھی یہ برابر ہوگی، سب چیز چھوڑ دیں گے لیکن داڑھی اور پگڑی نہیں چھوڑیں گے۔ جنہوں نے دین اور دھرم کو پکڑا اللہ نے عزت کی چوٹی پر پہنچا دیا، جس نے دین اور دھرم کو ٹھوکر مارا اللہ نے ان کو ٹھوکروں میں ڈال دیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، خیر ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے، کھڑا ہو کر کے ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، خطرے میں ہے تیرے مذہب کی شان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، فلمی چلن سے تمہیں دوستی ہے، قول محمد سے کیوں دشمنی ہے، قول محمد سے کیوں دشمنی ہے، قاصر خدا کا، قاصر خدا کا ہے یہ امتحان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان۔ سیرت کے حوالے سے پیغام ختم ہو گیا، نبی کی تعلیم کے حوالے سے پیغام ہے، بہت خوبصورت سن رہے ہیں آپ کی چمکتی ہوئی پیشانی، زبان کی رفتار بتا رہی ہے، آپ محبت سے سن رہے ہیں، اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جب مصیبت آتی ہے مسلمان پر تو صبر کرتا ہے، جب راحت آتی ہے تو شکر کرتا ہے، شکوے شکایت نہیں کرتا۔ مختصر سا پیغام 3 منٹ کا آپ کی خدمت میں آ رہا۔ ایک مسلمان پر اللہ نے 3 احسان فرمائے۔ پہلا احسان یہ ہے کہ ہم کو انسان بنایا، اگر بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ لیتا۔ دوسرا احسان یہ فرمایا کہ ہماری کوئی قربانی نہیں اسلام کی خاطر، ہماری کوئی قیمت نہیں اسلام کی خاطر، مفت میں اللہ نے اسلام کی دولت دے کر مسلمان بنایا۔ تیسرا احسان یہ فرمایا کہ آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا تاکہ شفاعت سے محروم نہ ہو جائیں۔ مالک نے ایک مسلمان پر 3 احسان فرمائے۔ جب کھانا آتا ہے کھاتے ہیں تو آپ غور کیجئے گا 1 منٹ کے لیے، ایک کھانے پر اللہ 6 احسان فرماتا ہے۔ پہلا احسان بھوک لگی ہے، دوسرا احسان کھانا ملا ہے، تیسرا احسان کھانے میں مزہ آ رہا ہے، چوتھا احسان عزت سے ملا، جیل میں نہیں ملا، 5واں احسان وہ کھا رہے ہیں ڈاکٹر نے منع نہیں کیا، اور آخری احسان پردیس میں نہیں اپنے بچوں کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ آخری احسان ایک روٹی پر اللہ نے 360 کاریگر لگائے۔ جب روٹی آتی ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کے آپ کھاتے ہیں، جب بھوک مٹ جاتی ہے تو آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں،
لیکن غور کیجئے گا، ایک روٹی کو تیار کرنے میں اللہ نے 360 کاریگر لگائے ہیں۔ پہلا کاریگر میکائیل تھا جس نے پانی کے خزانے سے پانی کو کھینچا، دوسرے کاریگر باقی فرشتے تھے کہ بادل کو بمبئی سے کھینچ کر کے مبارک پور میں لے کر کے آ گئے، اور تیسرا کاریگر یہ آسمان کا چاند، سورج اور ستارے، اور اس کے بعد کاریگر زمین کے چوپائے، اور آخری کاریگر جس نے روٹی تیار کر کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ یہ جو اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کون کون لوگ اس میں بادشاہ ہیں۔ جس کو اپنی بیوی ہے وہ خوشحال ہے، کنگال نہیں، اس لیے ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، سٹ پٹا رہے ہیں، ڈس بریک مار رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جن کی شادی بھی ہو گئی تھی وہ بھی ہاتھ اٹھانے کے لیے چاہ رہے ہیں، ان کی بیوی کی طرف سے ان کا کھانا دانا سب بند ہو جاتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ جس کو اپنی بیوی ہے وہ خوشحال ہے، کنگال نہیں۔ جس کو اپنا گھر ہے، کرائے کا گھر نہیں ہے، وہ امیر ہے، غریب نہیں ہے۔ جس کو اپنی گاڑی ہے، اپنی سواری ہے، یہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ ہو کر کے پریشان کیوں ہے؟ اپنے آپ سے پریشان ہے، وقت سے پہلے مانگتا ہے، قسمت سے زیادہ لینا چاہتا ہے، دوسرے کی دولت پر نظر رکھتا ہے۔ بہت ماشاءاللہ۔ کھجور کا ایک دانہ ملا سائل کو، کہنے لگا ایک اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑے گا، چھوڑ کر کے بھاگ کر کے چلا گیا۔ دوسرا سائل آیا، کھجور کا دانہ ملا، کہنے لگا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، یہ کھجور کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ دینے والا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ نبی کی مجلس سے چھینک آئی ایک صاحب کو، تو اللہ کے رسول نے کہا یرحمک اللہ۔ دوسرے کو چھینک آئی، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے مجھے دعا نہیں دی، مجھ کو آپ نے بھلا دیا۔ تو اللہ کے رسول کا جواب سنیے، جس آدمی کو پہلی بار چھینک آئی تھی اس نے الحمدللہ کہا، خدا کو یاد رکھا، اور تم کو چھینک آئی، تم نے خدا کو بھلا دیا، اس لیے میں نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ صبح کا وقت تھا، روٹی اور چٹنی کھا رہا تھا، تو ہر لقمہ میں بولتا سبحان اللہ، دوسرے لقمے میں کہتا ماشاءاللہ، تیسرے لقمے میں کہتا ہے الحمدللہ۔ بغل کا آدمی بولا قورمہ کھا رہے ہو، بریانی کھا رہے ہو، اتنا سبحان اللہ پڑھو گے تو خدا کی عادت خراب ہو جائے، روز تم کو بریانی کے بجائے باسی روٹی کھلائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے مصیبت میں صبر کریں گے، راحت میں شکر کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ اگر صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ہاں تعداد گھٹنی چاہیے۔ ماں سے بڑھ کے وہ محبت کا صلہ دیتا ہے، رزق بن مانگے بھی بندوں کو خدا دیتا ہے، رزق بن مانگے بھی۔ تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی، تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی، ہے وہ داتا میرا ہر کام بنا دیتا ہے وہ داتا۔ قرآن کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں، ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے بچے کو ڈاکٹر بعد میں بنائیں گے، پروفیسر بعد میں بنائیں گے، پہلے قرآن کی تعلیم سے آراستہ کر کے مسلمان بنائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت سامعین ہیں، آپ اشارے کو بھی سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ دماغ سے بھی اور دل سے جلسہ سن رہے ہیں۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ ایک ہی چیز دنیا میں ہے جس کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دنیا میں نہیں جس کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے۔ ایک ہی مشین ہے دنیا میں جو یہ بتاتی ہے کہ ہمارا خدا سے تعلق ہے کہ نہیں، ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، اور ہمارا دل زندہ ہے کہ نہیں۔ یہ ایک ہی چیز دنیا میں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक, जैसे खुदा जिंदा उसी तरह वो जिंदा, जैसे खुदा बाकी उसी तरह वो बाकी, जैसे खुदा फानी नहीं वो भी फानी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुरान है। दुनिया का कोई आलिम बता नहीं सकता कि आपका दिल जिंदा है, दुनिया का कोई आलिम आपको बता नहीं सकता कि आपका खुदा से ताल्लुक है, दुनिया का कोई आलिम आपको ये बता नहीं सकता कि आपकी दुआ कबूल होती है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कुरान है जो ये बताता है कि हमारा खुदा से ताल्लुक है कि नहीं। अगर कुरान से ताल्लुक तो खुदा से ताल्लुक, अगर कुरान से ताल्लुक नहीं तो खुदा से कोई ताल्लुक नहीं। अगर इस दिल में खुदा कुरान है तो ये दिल जिंदा है, दिल से कुरान निकल गया तो दिल मुर्दा है। कुरान पर अमल नहीं तो हमारी दुआ कबूल नहीं। कुरान में है कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ो गालिब आ जाओगे, तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। वो अल्लाह की रस्सी है क्या? इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते वो कुरान है। कुरान को पकड़ लोगे गालिब ही रहोगे, दूसरे को शिकस्त दोगे दूसरा शिकस्त नहीं दे सकता। तस्बीह में और तिलावत में क्या फर्क है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक फर्क है, कोई अगर तस्बीह पढ़ करके खुदा के पास पहुंचता है तो जल्दी पहुंचता है, लेकिन जल्दी जुदा हो जाता है, ये मुमकिन है। मगर कुरान से अगर कुरान की तिलावत से खुदा तक पहुंचना चाहे देर में पहुंचता है, देर में जरूर पहुंचता है, लेकिन जब पहुंच जाता है तो कभी जुदा नहीं होता। ये कुरान की तिलावत है। एक जवान था, शादी हुई, 1 साल हो गया बाल बच्चा नहीं, दूसरा साल आया बाल बच्चा नहीं, तीसरा साल हुआ बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहा कैसा जवान है, शादी हो गई कैलेंडर छप ही नहीं रहा। मुंह छुपा करके लोगों से गुजरता है, रात के सन्नाटे में हाथ उठा करके दुआ करता है, मालिक लोगों से कितना मुंह छुपाऊंगा, बेटा ना दो, एक बेटी दे दो, वादा करता हूं जब उसकी शादी होगी, जब उसको रुखसत करूंगा, दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, उसको बेटी मिल गई। जब बेटी जवान हुई, शादी का वक्त आया, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, शर्मिंदा हुआ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, कहा हुजूर मैं झूठा हो गया। करे क्या हुआ? कहा कि मैंने खुदा से वादा किया था कि बेटी की शादी पर दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा, लेकिन मेरे पास तो दौलत ही नहीं है। कह रहे बेवकूफ हो, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। कहा हुजूर मेरी गरीबी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? कहा सबसे बड़े मालदार तुम हो। जब तुम्हारी बेटी अभी शादी के लिए तैयार हो गई है तो उसको कुरान की तालीम दो, और जब वो रुखसत होकर के तुम्हारे यहां से जाने लगे तो कुरान भी साथ में दे दो। याद रखो कुरान की दौलत के मुकाबले में दुनिया की कोई दौलत नहीं हो सकती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेवकूफ मदरसे में, अक्लमंद स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर इंशाअल्लाह, तब तो जिंदगी भर हाफिज नहीं बनेगा। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल गया, आपने इतनी मोहब्बत से सुना कि मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। मैं आपके छोटे छोटे बच्चों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह कुरान की दौलत से इन बच्चों को माला माल फरमाए। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ, दुनिया और आखिरत के हवाले से। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग हाथ मत उठाइए, आप लोग यहाँ जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। सुकरात से पूछा गया कि हुजूर ये बताइए मौत से भी ज्यादा सख्त कोई चीज है? तो कहा हाँ हाँ एक चीज है। मौत से ज्यादा सख्त कौन सी चीज है? दुनिया तो यही जानती है कि मौत सबसे ज्यादा सख्त है। सुकरात ने कहा कि मौत से ज्यादा सख्त ये जिंदगी है, हर मुसीबत इसी जिंदगी पर आती है, मौत से मुसीबत से नजात दिला देती है।
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا مالک جب مخلوق کو پیدا کرتے ہو تو مارتے کیوں؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا موسیٰ جب تم کھیتی کرتے ہو تو اس کو کاٹتے کیوں؟ کہا اس لیے کاٹتا ہوں تاکہ بھوسے سے دانہ الگ ہو جائے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا میں مخلوق کو پیدا کر کے موت اس لیے دیتا ہوں تاکہ برے سے اچھوں کو نکالوں۔ ایک ہی انسان دنیا میں سب سے لمبی عمر والا آیا، اس انسان کا نام کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ ان سے پوچھا گیا کہ 950 سال آپ نے دنیا میں گزارے، کیسا دنیا کو پایا آپ نے؟ تو کہا کہ ایک مکان ہے، اس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ 950 سال کیسے گزرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر ہوئی 180 سال۔ جب ملک الموت آیا تو کہنے لگے یار اطلاع نہیں دیتے ہو، ایسے ہی آ جاتے؟ کہا حضور 4 بار نوٹس کر کے آ رہا، جب آپ کے بال سفید ہو گئے یہ پہلی اطلاع تھی، پہلا نوٹس تھا، جب آپ کی طاقت گھٹ گئی یہ دوسری اطلاع تھی، دوسرا نوٹس تھا، اور جب آپ لاٹھی پر آ گئے کمر جھک گئی یہ تیسری نوٹس تھی، تیسری اطلاع تھی، اور جب آپ کو ناتی پوتا آ گیا یہ آخری اطلاع تھی، آخری نوٹس۔ خواب میں دیکھا کہ منہ کے سارے دانت گر گئے، معبر کو بلا کر کے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ بھیانک خواب دیکھا ہوں کہ منہ کے دانت گر گئے، کہا کہ تمہارا خاندان تمہارے سامنے تباہ ہو جائے۔ کہا کتنا بڑا نالائق آدمی ہے، کیسی خبر سنا رہا ہے، اس منحوس کو جیل میں ڈال۔ دوسرے کو بلا کر کے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے منہ کے دانت گر گئے، تو کہا مبارک ہو، بڑا اچھا خواب ہے، پورے خاندان میں سب سے لمبی عمر تمہاری ہوگی۔ بڑا خوش ہوا کہ اس کا منہ میٹھا کرو، اس نے میرا دل میٹھا کر دیا۔ کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں میں غالب سفیدی ہوئی، ان کے بالوں میں غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی۔ مجمع بہت طویل ہے اور بہت لمبا ہے اور بہت عظیم ہے، اور ان کے لیے میں عظیم دعا کرتا ہوں اللہ ان کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ مجھے کوئی موقع نہیں ملتا، صرف 3 منٹ کا اگر موقع ملتا میں آپ کو پیغام سنا کر کے جاتا، آپ اس کی حفاظت کر لیتے تو میں گارنٹی لے کر کے جاتا کہ یہ جلسہ کامیاب ہو گیا۔ وہ پیغام میں اب سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کو اگر مالدار بننا ہے، اپنی مالداری کو بچانا ہے، آپ کو اگر مالدار بننا ہے، اپنی مالداری کو بچانا ہے، تو آپ کو صرف 2 کام کرنے ہوں گے، دل کی ڈائری پر اس کو نوٹ کرنا ہوگا، حلال کمانا ہوگا، حساب سے خرچ کرنا ہوگا۔ میں مسند رسول پر گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی، مگر 2 ہی کام کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ مشرک تھے، خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہے، کپڑا اتار کر کے طواف کر رہے ہیں، پوچھنے والے نے پوچھا ارے بدبخت، کپڑا ہوتے ہوئے بھی اللہ کے گھر کا طواف ننگا کرتے ہو؟ اس مشرک نے کیا جواب دیا؟ وہ ہمارے منہ پر تماچا ہے، اس نے کہا یہ کپڑا حرام کا ہے اس لیے اتار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوں، اور ہم کپڑا پہن کر کے بھی، مسلمان ہو کر کے بھی حلال کو حلال نہ سمجھیں، حرام کو حرام نہ سمجھیں، تو جوتے کس کو پڑیں گے؟ ایک خاص بات اور سنیے، بہت کام کیے، آپ کو بازار جانے کو دل کرتا ہے لیکن مسجد جانے کو دل نہیں کرتا، آپ نافرمانی کرنے میں آپ کو مزہ آ رہا ہے لیکن نیکی کرنے میں آپ کو مزہ نہیں آتا، جانتے ہیں کیوں؟ 2 وجہ سے، اگر گناہ ہے تو نیکی کی طرف آپ کا قدم نہیں بڑھے گا، اگر حرام کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، تو نیکی کی طرف آپ کا قدم نہیں اٹھے گا۔ قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دور میں ولی کون ہے جو حلال کمائے،
حلال کھائے، اس دور کا جنید ہے، اس دور کا شبلی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو قیمتی جوتا ہوتا ہے وہ مسجد سے اڑ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے ٹوپی پہن کر کے بھی لوگ جوتا چوری کرتے ہیں۔ شاہ محمد اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ محدث تھے، مسجد میں آتے تھے، قیمتی سے قیمتی جوتا پہن کر کے، ان کا جوتا نہیں اٹھتا تھا۔ لوگوں نے کہا حضور کیا کرامت آپ کی ہے؟ کہا میں جب آتا ہوں مسجد میں تو نیت کر لیتا ہوں یہ چور کے لیے حلال، اور حلال چور کے مقدر میں ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی دودھ میں پانی ملا کر کے بیچتا تھا، 99 دن چور کے ایک دن کوتوال کا۔ بٹوا میں پیسہ تھا، سائیکل سے دودھ بیچ کر کے آیا، حاجت ہوئی، قضائے حاجت، پاکڑ کے درخت کے نیچے سائیکل کو رکھا، بٹوا کو رکھا، چلا گیا۔ اوپر بندر بیٹھا ہوا تھا، نیچے آیا، بٹوا لے کر کے اوپر چلا گیا، بٹوے سے سکہ نکال کر کے دیکھ رہا کہ اصلی کون ہے جعلی کون۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ مہاراج یہ سکہ تمہارے کام کا نہیں ہے، ہم کو دے دو۔ تو ایک سکہ ادھر پھینکا، دوسرا سکہ جو ہاتھ سے چھوٹا، ٹبھاک سے آواز آئی، بڑا مزہ آیا۔ دوسرا سکہ پھینکنا شروع کیا، تیسرا سکہ پھینکنا شروع کیا۔ مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک سکہ وہ زمین کے اوپر دیہار کو دیتا تھا، دوسرا سکہ وہ سمندر میں پھینکتا تھا۔ یہ سمجھ گیا کہ حضور اب سمجھ میں آیا، جو پانی کا پیسہ تھا وہ پانی میں گیا، جو دودھ کا پیسہ تھا وہ اوپر ہو گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے لوٹ کر کے لائیں گے، کوٹ کر کے کھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، ایک طرف اندھی دولت کی پاگل عیش پرستی، ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف چورنگی ہے۔ یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام 5 منٹ کا گزار رہا ہوں، ہمارے جوان سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ بیدار زیادہ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، میں اسی کے لیے آپ کو تیار کر رہا تھا۔ الحمدللہ بیدار زیادہ ہیں، بے خبر کم ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ایک جوان آیا مسجد میں، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا، مالک چھپر پھاڑ کر کے دے دو، لوٹ کر کے لائیں، کوٹ کر کے کھائیں۔ حضرت عمر نے سن لیا، کہا او جوان کیا دعا کر رہے تھے؟ کہا حضور آپ نے سن لیا، جانے دیجیے، عاشق کی دعا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ او جوان یاد رکھو، مسجد میں دعا کر رہے ہو، دعا کرو شوق سے، لیکن محنت کے لیے، کمانے کے لیے تم کو مسجد سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اگر صرف دعا کرو گے، محنت کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکلو گے، یہ سنت کے خلاف ہے، اس لیے کہ آسمان سے سونا نہیں برستا، آسمان سے چاندی نہیں برستی۔ رات کے وقت میں آپ موبائل کی ٹارچ ماریے زمین پر، دیوار پر، تو کوئی چیز حرکت میں نظر نہیں آئے گی سوائے چوٹی کے۔ ساری دنیا سو رہی ہے، یہ چوٹی کیوں جاگ رہی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جوانوں کو اس کا فلسفہ بتایا۔ او جوانوں، چوٹی سے نصیحت پکڑو، یہ چوٹی رات میں جاگ رہی ہے، روزی کما رہی ہے، اس کو پتا ہے کہ سیلاب آنے والا ہے، اس کے لیے ابھی سے کمانا ہے۔ اس چوٹی کو پتا ہے کہ سردی آنے والی ہے، اس کے لیے ابھی کمانا ہے۔ چوٹی نے پہلے سے کما کر کے رکھا، جان بھی بچائی، جہان بھی بچایا۔ اگر مہنگائی سے بچنا چاہتے ہو، اپنی قوم کو بچانا چاہتے ہو، تو رات دن ایک کر کے چوٹی کی طرح حلال کمانا پڑے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری عمر پکی نہیں ہے، تجربہ بتانے کی نہیں ہے، کچی ہے، داڑھی کچی ہے، لیکن کتابوں میں تجربہ لکھا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر آپ 3 احسان کرتے ہیں، لیکن کسی احسان کو یہ یاد نہیں رکھیں گے، بھول جائیں۔ پہلا احسان کیا کرتے ہیں؟ آپ اچھا سے اچھا کھانا کھلاتے ہیں، یہ بچے بھول جائیں۔
दूसरा एहसान आप ये करते हैं कि बच्चे को अच्छा से अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं। ईद के मौके से आप जेब को नहीं देखते, कर्जा लेकर के आप अपने बच्चे को कपड़े दिलाते हैं, इस एहसान को बच्चे भूल जाएंगे। आप आलीशान मकान अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, जब उसका जमाना आएगा तो ये मकान मकबरा बन जाएगा, उजाड़ करके फेंक देंगे, वो शीश महल बनाएंगे, इस एहसान को याद नहीं रखेंगे। लेकिन एक एहसान कर दीजिए, किताब में लिखा है जिंदगी भर याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेंगे। हमारा जवान 3 चीजों में पीछे है। सबसे पहली चीज जिसमें हमारा जवान पीछे है, तिजारत। 5% जवान हमारे तिजारत करते हैं, 95 गोल। हमारे जवान किस में पीछे हैं? मुलाजमत में। 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, IAS की नौकरी, IPS की नौकरी, रेलवे की नौकरी, 98 गोल। और हमारा जवान किस में पीछे? कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू रोएंगे। 1984 में अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट दिया, पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे बड़ा जो जाहिल मुल्क है हिंदुस्तान है, और हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान हैं। 62% मर्द जाहिल है, 72% औरत जाहिल। हारून रशीद के दरबार में एक जवान आया, सुई को गाड़ करके धागा से निशाना मारा और सुई के नाके से धागा पास हो गया। सुबहान अल्लाह, सुई कहां है और उसका नाका कितना छोटा है, उसकी नाक कितनी छोटी है। यहां से निशाना लिया और नाके से धागा पास कर दिया, इधर से तालियां बज गई, उधर से तालियां बज गई। हारून रशीद बादशाह ने कहा कि इस जवान को 10 रुपया इनाम में दो और 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए कि भाई 10 रुपया इनाम तो इसलिए मिला, कारनामा दिखाया, लेकिन जूते क्यों पड़ रहे हैं? तो हारून रशीद ने कहा जूते इसलिए पड़ रहे हैं कि बेकार काम में इसने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। अगर ये इल्म हुनर के पीछे जाता तो दुनिया इसके पीछे होती, ये भीख मांगने पर मजबूर नहीं होता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नौकरी नहीं तो तालीम नहीं। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुकम्मल बेदार है। दुआ करता हूं आपके बच्चों के लिए, अल्लाह इल्म से और हुनर से माला माल फरमाए। इल्म की दौलत है सीला ज़वाल, जिसके आगे गंज कारू पाईमाल। इल्म से इंसान पाता है तमीज़, इल्म से है आदमी हर दिल अजीज। इल्म को ज़िस्त का उन्वान बनाए रखना, तुम किताबों से सदा अपने, तुम किताबों से सदा घर को सजाए रखना। इल्म से इल्म को ज़िस्त का उन्वान बनाए रखना, तुम किताबों से सदा घर को सजाए रखना। ये जिहालत के अंधेरे तो पिघल जाएंगे, ये जिहालत के अंधेरे तो पिघल जाएंगे। शम्मे इल्म अदब यूं ही जलाए रखना, शम्मे इल्म अदब यूं ही जलाए रखना। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, हमारे जवानों के हवाले से मैं देख रहा हूं, बहुत दूर तक तो नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन जहां तक देख रहा हूं बूढ़ों से ज्यादा जवानों की तादाद है। अल्लाह हमारे जवानों को दीन का हाफिज, दीन का मुहाफिज बनाए। आखिरी पैगाम शराब के हवाले से सुना रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। ये आप देख रहे हैं बोतल है, पानी की बोतल है। इस बोतल को आप यहां रखिए, इसमें गोश्त की बोटी डाल दीजिए। ये शराब की बोतल है, नहीं समझ में आ रहा। ये बोतल है, ये शराब की बोतल मान लीजिए, इसमें एक बोटी आप
ڈال دیجئے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجئے۔ شراب کتنی خطرناک چیز ہے آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ بوتل شراب کی ہے، ایک بوٹی آپ نے گوشت کی اس میں ڈال دی ہے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ پانی کی بوتل ہے، اس میں ایک بوٹی گوشت کی آپ نے ڈال دیا، 3 دن کے لیے چھوڑ دیا۔ 3 دن کے بعد دیکھیے جس بوتل کے اندر، پانی کی بوتل کے اندر گوشت کی بوٹی آپ نے ڈالی ہے اس کا رنگ نہیں بدلے، اور جس شراب کی بوتل کے اندر آپ نے گوشت کی بوٹی ڈالی ہے 3 دن کے بعد دیکھیے چربی کی طرح پیلی پڑ جائے گی۔ جب گلاس کی گلاس شراب اندر جاتی ہے تو دل پر چربی پڑ جاتی ہے، سانس رک جاتی ہے، آدمی مر جاتا ہے۔ ایک تجربے کی بات اور سنیے، آپ کے گھر میں کچا انڈا ہوگا، اس کو آپ توڑ کر کے گلاس میں ڈالیے، تو جس گلاس میں آپ ڈال رہے ہیں وہ شراب کی گلاس ہے، شراب کا گلاس ہے، اس میں آپ ڈال رہے ہیں کچا انڈا۔ کچا انڈا توڑ کر کے شراب کے گلاس میں ڈالیے، وہ ایسے ٹائٹ ہو جائے گا جیسے آگ پر ابلا ہوا انڈا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ شراب کے اندر کتنی آگ ہوتی ہے۔ جب انڈا ٹائٹ ہو جاتا ہے تو اتڑی کس طرح ٹائٹ ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ جب شراب حرام ہے تو اس کو بہانے سے اچھا ہے کہ یہودی کو تحفہ میں دے دیتے، کہا تحفے میں دینا حرام۔ کہا یا رسول اللہ نمک ڈال کر کے سرکہ بنا کر کے استعمال کرنے کا، سرکہ بنانا بھی حرام۔ کہا کہ دوائی میں استعمال کر لیتے ہیں، دمے کی بیماری ختم ہو جائے گی، کہا یہ بیماری ہے، اس میں علاج نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہمارے یہاں سخت ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک میں استعمال کر لیں ٹھنڈی دور ہو جائے، کہا یہ بھی، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ تھک جاتے ہیں شراب پیئیں گے تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اس کے لیے بھی حرام ہے۔ کہا میں تو مان جاؤں گا، میری قوم نہیں مانے گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہاری قوم نہ مانے تو تلوار سے منوانا، اپنے حال پر مت چھوڑنا۔ ایک جوان دارو کی بوتل لے کر کے آ رہا ہے، سامنے سے حضرت عمر گزر رہے، تو جوان نے جیسے ہی دیکھا حضرت عمر کو، داری کو بوتل چھپا کر کے، اب اس کا قدم آگے نہیں بڑھ رہا، نبض ٹھار ہو گئی، پیشاب رک گیا۔ حضرت عمر کو محسوس ہو گیا کہ اس جوان نے شراب کی بوتل چھپائی ہے، جھٹک جھٹک کر تیز قدموں کے سامنے آ گئے۔ جوان نے دل میں اللہ سے کہا میرے مالک آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے، آج کے بعد کبھی دارو نہیں پیوں گا۔ اس جوان کی توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت عمر آ کر کے پوچھتے ہیں او جوان تمہاری بوتل میں کیا ہے؟ کہا کہ سرکہ ہے۔ کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، بوتل دکھاؤ۔ ڈھکن کو جیسے ہی کھولا اس جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی، اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے خود بھی شراب سے بچیں گے، اپنی پوری قوم کو شراب سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ نفس کے تابع ہوئے ایمان رخصت ہو گیا، وہ زنانے میں گھسے میں مان رخصت ہو گیا۔ میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے، میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے۔ جانور ایک رہ گیا، انسان رخصت ہو گیا۔ جانور ایک رہ گیا، انسان رخصت ہو گیا۔ میں جو مہمان خانے میں تھا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جلسہ بہت جوش و خروش کے ساتھ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دیوبندی ہیں تو وہ اپنے جلسے کو خوبصورت بناتے ہیں، کچھ لوگ حنفی سنی ہیں، بریلوی ہیں، وہ لوگ اپنے جلسے کو خوبصورت بناتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہیں، وہ اپنے جلسے کو خوبصورت بناتے ہیں۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کے جلسے کو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بنا دے، اختلاف سے بچائے، اتحاد کی دولت سے مالا مال کرے۔ بالکل 3 منٹ کا پیغام اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ 1257 میں مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت چلی گئی۔ جانتے ہیں کیوں گئی؟ جو بادشاہ تھا وہ سنی تھا، جو وزیر تھا وہ شیعہ تھا۔
शिया सुन्नी का झगड़ा हुआ, मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत चली गई। 1492 ईस्वी में उंदुलुस से मुसलमानों की 800 साल की हुकूमत चली गई। जानते हैं क्यों? बाप का नाम अबू मोहसिन था, बेटे का नाम अबू अब्दुल्ला था। कुर्सी के झगड़े में, बाप बेटे के झगड़े की नहुसत से उंदुलुस से मुसलमानों की 800 साल हुकूमत चली गई। 1707 ईस्वी में यह हिंदुस्तान कितना बड़ा था, ये कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक हिंदुस्तान था। औरंगजेब बादशाह ने दिया इतना बड़ा हिंदुस्तान, ये छोटा भी हो गया और मुसलमानों के हाथ से चला गया। क्यों? औरंगजेब बादशाह के 3 बेटे थे, कुर्सी का झगड़ा हुआ। इस झगड़े ने मुसलमानों की हुकूमत को कम कर दिया और एक वक्त आया मुसलमानों के हाथ से हुकूमत ही खत्म हो गई। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला की कितनी फौज थी? 70,000। अंग्रेज ने कितनी फौज से मुकाबला किया? सिर्फ 3,000। 3,000 अंग्रेज जीत गए और 70,000 मुसलमान हार गए। जानते हैं क्यों? मीर जाफर की गद्दारी की वजह से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। 1764 में यही बक्सर है, बक्सर के मैदान में मीर कासिम का मुकाबला हुआ अंग्रेज से। अंग्रेज की तादाद सिर्फ 7,000 है और मुसलमान 50,000 हैं। 50,000 मुसलमान हार गए, अंग्रेज जीत गया। जानते हैं क्यों? नजफ खान की गद्दारी की वजह से इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। 1984 की रिपोर्ट है कि अमेरिका में, यूरोप में इस्लाम 50 साल में 235% फैला और 3 वजह से फैला। अंग्रेज ने लिखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से फैला, मस्जिद की वजह से फैला, मस्जिद के इत्तिहाद की वजह से फैला। मिला था कहाँ? तोहफा नमाज मेराज में जब लेकर नबी आए तो उसको अदा करने का एहतमाम मस्जिद में किया। जब सफ लगी, अमीर गरीब, छोटे बड़े, बीमार तंदुरुस्त सब एक बराबर में हो गए। इस इत्तिहाद की ताकत से इस्लाम यूरोप में, अमेरिका में 235% फैल गया। बदकिस्मती ये है, आज वो मस्जिद जिससे इस्लाम फैलता था वो मस्जिद खुद तकसीम हो गई, मुसलमान घट गए। मुसलमान नहीं फैले, इस्लाम की ताकत रुक गई। एक मिसाल देकर के पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। बिल्कुल मेरे हिस्से का जलसा निकल गया, 5 से 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बाकी रह गया। दुआ करता हूँ आपके लिए कि आपने बड़ी मोहब्बत से सुना है। अल्लाह ताला हमारे सुनाने को भी, आपके सुनने को भी कबूल फरमाए। कलीला दिमनाई किताब है, मदरसे में पढ़ाई जाती है। ये संस्कृत ज़बान में किताब थी, फिर ये फ़ारसी में नकल हुई, उसके बाद ये अरबी में नकल हुई, मदरसे में पढ़ाई जाती है। उस किताब में लिखा कि 3 जानवर थे, शेर था, चीता था, गीदड़ था। तीनों मित्र थे, एक साथ शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को शिकार किया, खरगोश को मारा, हिरन को मारा, गधे को मारा। शेर ने कहा कि बांटो, कैसे बांटते हो? चीता से कहा। चीता ने कहा हुजूर ये बंटवारा आसान है, ये खरगोश गीदड़ खा लेगा, ये हिरन मैं खा लूँगा, मैं बीच बीच का हूँ, और सबसे बड़ा गधा है, गधा आप खा ले। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा खींच करके, सबसे बड़ा गधा, उल्लू का पट्टा, भैंस का अंडा, केले का छिलका मैं ही नजर आ रहा, मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर चाहता था कि उसके हिस्से में हिरन आए, चला गया गधा। उसने अब गीदड़ से कहा तुम बांटो, कैसे बांटते? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का है, ये जो हिरन है ये दोपहर में खाने का है, और ये जो गधा है उल्लू का पट्टा ये रात में खाने का है। कहा कि सब मेरे लिए। कहा हुजूर आप राजा हैं, बचा तो रोजी, नहीं बचा तो रोज़ा। कहा सुबहान अल्लाह, कहाँ से पढ़ कर के आए? मुबारकपुर से। कितनी अच्छी तकसीम किया। कहा हुजूर कहीं से पढ़ कर के नहीं आया हूँ, उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। ना मैं शैतान हूँ, मुझ में बुराई भी, मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा बेईमान हो,
دنیا جو چاہے سمجھے میں تو انسان ہوں، میں تو انسان ہوں، جیون کا گیت ہے سر میں نہ تال میں، الجھی ہے ساری دنیا روٹی کے جال میں، روٹی کے جال میں، کیسا اندھیر ہے، کیسا اندھیر ہے، میں بھی حیران ہوں، دنیا جو چاہے سمجھے میں تو انسان ہوں، میں تو انسان ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے گھر میں جھگڑا ہوگا عدالت جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ دیر رات سننے والے سامعین اتنے بیدار ہوں گے۔ جب آپ بیدار ہیں اور پیغام آپ نے سن لیا ہے، سمجھ لیا ہے، بس دعا کا محتاج ہوں میں بھی اور آپ بھی کہ اللہ ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بس عورتوں کے حوالے سے پیغام، 3 پیغام 5 منٹ میں زحمت تمام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اپنی عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ کی حکومت چلی جائے گی، پہلی فرصت میں چلی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے مرد سے کہا عورت کی قربانی تم سے زیادہ ہے۔ کہ یا رسول اللہ کماتے ہم ہیں، پسینہ ہمارا چھوٹتا ہے، یہ تو گھر میں رانی بن کر کے بیٹھ کر کے کھاتی ہے، اس کی کیا قربانی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ شادی سے پہلے اگر تم سے کہا جاتا شادی کرو گے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، خاندان کو چھوڑنا پڑے گا، تو کنوارے رہ جاتے، شادی نہیں کرتے۔ قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر کہ تم سے شادی ہوئی، تمہاری خاطر سب کچھ قربان کر دیا، اس کی قربانی کا لحاظ کرنا تم سے زیادہ اس کی قربانی ہے۔ اللہ کے رسول سو رہے تھے، اچانک فاطمہ نے دستک دیا۔ اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا، کہا فاطمہ تمہارے آنے کا یہ وقت نہیں ہے، تو کیسے آئی؟ کہا علی سے خفا ہو کر کے آئی۔ اللہ کے رسول نے جلال میں کہا کہ فاطمہ میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، شوہر کی اجازت کے بغیر اگر میرے گھر میں آئندہ قدم رکھو گی دروازہ بند ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی جلدی سے واپس جاؤ، اپنے شوہر سے معافی مانگو، اگر تم نے معافی نہیں مانگی تمہارے شوہر نے معاف نہیں کیا، تم اگر مر گئی میں زندہ رہا، بیٹی میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں، پڑھاؤں گا بھی نہیں۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک عورت آئی جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس، اس نے کہا کہ میرا شوہر بات بات پر مجھ کو مارتا ہے، کوئی ایسی ترکیب کر دیجئے کہ ہاتھ تک نہ اٹھائے۔ کہا ایسی مضبوط ترکیب کر کے دیتا ہوں کہ ہاتھ اٹھانے کی زندگی میں کبھی نوبت نہیں آئے گی۔ کہا کہ یہ پانی لے کر کے جاؤ، میں نے دم کر دیا ہے، جب آپس کا جھگڑا شروع ہو جائے تو 2-4 گھونٹ منہ میں لے کر کے بیٹھ جانا۔ اب کیا تھا، زندگی بھر کا رگڑا جھگڑا سب ختم ہو گیا، چونکہ ترکیب کرنے والے کو پتا تھا کہ عورت کی زبان قینچی کی طرح چلتی ہے، مرد کا ہاتھ لاٹھی کی طرح چلتا ہے۔ اگر مرد ہاتھ پر قابو کر لے، عورت زبان پر قابو کر لے تو ٹوٹا پھوٹا گھر جنت جیسا بن جاتا ہے۔ جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کو دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے۔ پردے کے حوالے سے پیغام، آپ کی زحمت تمام۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں،
तीसरा कोई नहीं है, एक तरफ बेटी दूसरी तरफ बेटी का बाप। अल्लाह के रसूल आए कहा अबू बकर अपनी जवान बेटी के साथ तन्हाई में मत बैठो, शैतान दूर नहीं है, दूसरे आदमी को साथ में ले करके बैठो, अपनी जवान बेटी के साथ तन्हाई में अकेले मत बैठो। हजरत उमर दरवाजे पर, बेटी घर के अंदर। पूछने वाले ने पूछा हुजूर बेटी के पास बैठते यहाँ बाहर क्यों खड़े हैं? कहा कि मेरे घर में मेरी बीवी नहीं है, जवान बेटी है, और तीसरा शैतान है, शैतान के डर से जवान बेटी के पास नहीं बैठा, घर के अंदर से बाहर निकल आया। तीसरे नमूने को सुनिएगा, जहमत तमाम। हजरत थानवी बैठे मजमा को खिताब करने के लिए, एक जवान खड़ा हो गया, हुजूर नमाज पर बोलिए बहुत अच्छा, लेकिन पर्दे के ऊपर मत बोलिए, पर्दे से आज़ादी ख़त्म हो जाती है, औरत की आज़ादी ख़त्म हो जाती है। तो हज़रत ने कहा कि भाई तुम इतने खफा क्यों हो रहे हो? कि मैं खफा इसलिए हूँ कि कौन सी आयत में पर्दा है, कौन सी हदीस में पर्दा है, आप लोग पर्दे के ऊपर इतना ज़ोर क्यों देते हैं? हकीमुल उम्मत से दिमाग लगा करके उस जवान को समझाया। कहा ओ जवान खड़े रहो, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, तुम 100 का नोट ऊपर की जेब में रखते हो और 500 का नोट बीच की जेब में रखते हो और 2000 का नोट सबसे नीचे की जेब में, अंडरवियर की जेब में रखते हो, दौलत की हिफाजत करते हो। अगर औरत की हिफाजत नहीं करोगे, याद रखना दौलत जाएगी वापिस आएगी, औरत की आबरू एक बार जाएगी कभी वापिस नहीं आएगी। आँखों की बंदगी से, आँखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल, शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल। आँखों के तीर तेरे बदन से परे रहे, बदन से परे रहे, शर्मो हया का अपना लिबादा बना के चल, लिबादा बना के चल। गर हो सके तो सीरत, गर हो सके तो सीरत ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल। इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। ये पर्ची आ गई है, मेरा भी पर्चा मुकम्मल हो रहा है। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह बेदार हैं। आखिरी पैगाम जहमत तमाम 3 मिनट के लिए माँ बाप की खिदमत के हवाले से पैगाम। 1 मिनट नुक्ते की। जिस आदमी को 6 उंगली होती है हाथ में, वो उसको छुपा करके रखता है, 6ठी उंगली दिखाना नहीं चाहता है। और जो नालायक लड़का होता है उसकी मिसाल 6ठी उंगली की तरह है, उसको काटो तब तकलीफ, उसको रखो तब आए। 3 तरह के बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम पूत है, दूसरे बेटे का नाम सपूत है, तीसरे बेटे का नाम कपूत है। पूत कौन सा बेटा है? माँ बाप ने दौलत बनाई, उसको बचा करके रखा, बढ़ा नहीं सका, ये अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का नहीं। सपूत कौन सा लड़का है? माँ बाप ने जो दौलत बनाई उसको बढ़ाया, उसको बचा करके भी रखा और बढ़ाया भी, सबसे अच्छा लड़का है। दुआ करता हूं अल्लाह ऐसा होनहार बेटा आपको अता फरमाए। और कपूत कौन लड़का है? माँ बाप ने जो दौलत बनाई थी उसको बचा भी नहीं सका, उसको बढ़ा भी नहीं सका, बढ़ाने की बात तो दूर की है, बचा भी नहीं सका, सब कुछ बर्बाद कर डाला। कबूलियत की घड़ी है, दुआ करता हूं ऐसे नालायक बेटे से आपकी हिफाजत फरमाए। चौकी से, मेज और कुर्सी से कभी बिच्छू निकलता है तो उसको चाहे बूढ़ा देखे चाहे जवान देखे, जूता चप्पल मार करके हलाक करता है। जबकि उसने काटा नहीं है फिर भी उस बिच्छू को मारता है। गुलसिता में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, उस बिच्छू की तारीख है, उसको हर जगह जूता क्यों पड़ता है। उन्होंने लिखा कि जब बिच्छू माँ के पेट में था तो छोटा था,
اس کو ماں نے سنبھال کر کے رکھا. جب وہ بڑا ہوتا گیا تو اس نے اپنی ماں کے پیٹ کو چاک کیا, ماں کو ہلاک کیا اور جنگل کی طرف بھاگا. ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا انجام دنیا میں اس کو یہ ملتا ہے, بوڑھا بھی دیکھے جوتے سے مارے, بچہ بھی دیکھے جوتے سے مارے. ایک جوان ہاتھ پکڑ کر سر پر ہاتھ پکڑ کر کے اللہ کے رسول کے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کیا ہوا, کوئی گھوٹالا اٹالا تو نہیں ہوا؟ کہا بہت بڑا گھوٹالا ہے. کہا گناہ ہو گیا, کیسا گناہ ہے؟ کہا کہ آسمان سے بھی بڑا, زمین سے بھی بڑا, عرش سے بھی بڑا. اللہ کے رسول نے کہا گھبراتا کیوں ہے, پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا سبحان اللہ. کہا دوڑ کر کے ماں باپ کی خدمت میں جاؤ اور اپنے گناہ کی معافی کے لیے تم اپنے ماں باپ سے دعا کراؤ. تم کو اپنے ماں باپ کا مقام معلوم نہیں ہے, خدا کی نگاہ میں تمہارے ماں باپ کا مقام اتنا بڑا ہے کہ تمہارے ماں باپ دھرتی پر تمہارے لیے دعا کریں گے, عرش سے بڑا گناہ چھوٹا ہو جائے گا, خدا کی مہربانی پر معاف ہو جائے گا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے ماں باپ زندہ رہیں گے, خدمت کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ماں باپ اگر گزر گئے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی, بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی, بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی. بڑھوا اور بڑھیا پہ نہیں ہے دھیان, ہے رے مسلمان, ہے رے مسلمان. ماں باپ بھائی بہن کو رلائے, باہر سے بیوی کو لا کر کھلائے. ماں باپ بھائی بہن کو رلائے, بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے. کل تیری اولاد, کل تیری اولاد لے گی پران, ہے رے مسلمان, ہے رے مسلمان. اللہ کا شکر ہے پیغام ختم ہو گیا, لیکن ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا ہے. یہ تو چھلکا تھا جو آپ کے سامنے آیا, مغز اب اگر باقی ہے. انشاءاللہ دعا تک جلسے میں رہیں گے, ساتھ دیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 3 کام چھوڑ دیجئے, آپ سے وعدہ لے رہا ہوں, 3 کام کیجئے, میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں, زندگی بھر کے لیے آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ, رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ, مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. 3 کام چھوڑ دیجئے, مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی. گناہ کریں گے مصیبت نہیں چھوڑے گی, حرام کمائیں گے مصیبت نہیں چھوڑے گی, اور غلط ماحول میں رہیں گے مصیبت نہیں چھوڑے گی. کعبے کی چادر کو پکڑ کر کے بھی دعا کریں گے پھر بھی مصیبت نہیں چھوڑے گی. لیکن گارنٹی لیتا ہوں 3 کام آپ چھوڑیے, مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی انشاءاللہ. نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں, تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی, بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی, نہ مانی بات وائس کی, تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا ارے الحمدللہ رب العالمین. ناز کرتا ہے زمانہ ناز کو بھی ناز ہے, ناز کرتا ہے زمانہ ناز کو بھی ناز ہے. تم بلندی پر رہو میری یہی آواز ہے, تم بلندی پر رہو میری یہی آواز ہے. پیارے بھائیوں, جس سنجیدگی کے ساتھ آپ تشریف فرما رہے, اپنی جگہوں پر بغیر کسی تکلیف کے تشریف فرما رہے ہیں,